خواتین و حضرات، پہلا واقعہ اس لیے سنایا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھا جائے، اور یہ دوسرا واقعہ اب اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اس اسکیم میں انسان کے امتحان کی نوعیت کو سمجھ لیا جائے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب آدم کی تخلیق کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس وقت جو مخلوقات نمایاں طور پر موجود تھیں ان میں ایک تو فرشتے تھے، دوسرے جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی غیر معمولی مخلوقات تخلیق کی ہیں ان میں جس طرح سے مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، اسی طرح مادے کی وہ صورت جس کو ہم انرجی کہتے ہیں یا سادہ تعبیر کے مطابق آگ کہتے ہیں، اس سے جنوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس صورت کو ہم نور کہتے ہیں اس سے فرشتوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں مخلوقات تھیں جو ارادہ و اختیار بھی رکھتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں باریاب بھی تھیں۔ ان سب کو حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس حکم سے مقصود کیا تھا؟ یہ آگے کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ آدم کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ اگرچہ یہ مخلوقات اپنی خلقت کے لحاظ سے برتر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اگر یہ اپنی اس برتری کو ایک طرف رکھ کر صرف گندہ ہو جاتی ہیں تو یہی ان کے لیے باعث شرف ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ بات واضح کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن اگر وہ اپنی خلقت کے پیش نظر کسی برتری کے ظام میں مبتلا ہو جائے تو یہ در حقیقت اس کے لیے حدود سے تجاوز ہوگا۔ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا امتحان اس کو پیش آئے گا وہ حقیقت میں اس کی انانیت کے راستے سے پیش آئے گا۔ میں ہوں، میری یہ حیثیت ہے، میں یہ شخصیت رکھتا ہوں، میری یہ خصوصیات ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ابلیس نے استدلال کیا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی کے مقابلے میں ایک برتر عنصر ہے، لہٰذا مجھے برتری حاصل ہونی چاہیے اور میری برتری کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تمہارے یہ شان نہیں ہے، تم ایک مخلوق ہو کہ تکبر اختیار کرو۔ چنانچہ یہاں بھی آدم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم جس امتحان کے لیے بھیجے جا رہے ہو اس میں ایک بڑی چیز جو اس امتحان میں ناکامی کا باعث بن جائے گی وہ انانیت اور تکبر ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو یہ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا الا ابلیس، تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن جنات میں سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ عربی زبان میں تغلیب کا اسلوب ہے، یعنی ایک برتر مخلوق کا ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن استثناء نے یہ بتا دیا کہ جس طرح فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا اسی طرح جنات کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ چنانچہ ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور وہ اکڑ بیٹھا۔ تو دیکھیے وہی لفظ استکبار استعمال کیا ہے، یعنی فرشتے اس سے برتر تھے، خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر تھے، لیکن وہ اپنے برتری کے ظام میں مبتلا نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ ہمارا خالق ہم سب سے برتر ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے احکام سے سرتابی کریں۔ جب اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہم سے کمتر ہی صحیح ایک مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہمیں کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تکبر سے کام لیں۔ اس کے بالکل برخلاف ابلیس نے وہی استدلال اختیار کیا، وہ انانیت میں مبتلا ہوا اور پھر استکبار کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اب یہاں بڑی خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کفر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک بات کو سمجھ نہیں سکا، ایک بات اس پر واضح نہیں ہو سکی، یہ غلطی ہے اور یہ قابل معافی ہوتی ہے۔ ایک شخص جذبات میں آ گیا اور اس نے کسی غلطی کا ارتکاب کر ڈالا، ظاہر ہے کہ جب جذبات کی کیفیت ختم ہوگی، جس کو قرآن مجید میں ایک مقام پر یعملون السوء بجہالہ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ فوراً لوٹے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آدمی نے جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کیا ہے، انکار کا باعث اس کی انانیت بنی ہے، انکار کا باعث اس کا تکبر بنا ہے، تو پھر یہ لازماً اس کو کفر تک لے جائے گا۔ اور کفر قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے جانتے بوجھتے کسی حق سے سرتابی کیا، اس کا انکار کر دیا ہے۔ تکبر کی حقیقت بھی یہی ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھا لباس پہنوں،
میں اچھے جوتے پہنوں، میں خوبصورت بن کر رہوں، تو کیا یہ چیز تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ تکبر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمط الناس۔ ایک یہ کہ آدمی کے سامنے ایک حقیقت واضح ہو گئی اور اس نے اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس سے انکار کا فیصلہ کر لیا، اس کو ماننے سے گریز کا راستہ اختیار کیا، جانتے بوجھتے اس کا منکر ہو کر کھڑا ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ اس نے دوسروں کو حقیر سمجھا۔ یہاں یہ دونوں ہی چیزیں پیش آ گئیں، یعنی ابلیس نے آدم کو حقیر سمجھا اور یہ خیال کیا کہ خلقت کے لحاظ سے میں اس سے برتری رکھتا ہوں، لہٰذا اس کی انانیت آڑے آئی کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دے۔ اور پھر دوسری چیز بھی سامنے آ گئی کہ حق کیا تھا۔ حق یہ تھا کہ اس کا پروردگار اس کو حکم دے رہا تھا، اس کا بنانے والا اور اس کا خالق اس کو حکم دے رہا تھا، اس کا یہ کام نہیں تھا کہ اس حکم سے سرتابی کرتا، لیکن اس کی انانیت آڑے آئی اور اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی اس نے انکار کر دیا اور استکبار اختیار کیا، اکڑ بیٹھا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ منکروں میں سے ہو کر رہا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے آدم سے یہ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اب اس باغ میں رہو۔ قرآن مجید کے اشارات و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمینی پر کوئی باغ تھا جس میں آدم و حوا کو جب شعور کی نعمت سے نوازا گیا تو رکھا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں جب آدم و حوا دونوں اپنی خلقت کے لحاظ سے تکمیل کو پہنچ گئے اور اللہ نے ان دونوں میں اپنی روح پھونک کر ان کو انسانی شرف عطا فرمایا، تو اصل میں یہ انسانی شرف ہے کہ جو پھر اس کا استحقاق پیدا کرنے کا باعث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطبت کا شرف بخشے۔ چنانچہ ان دونوں سے کہا گیا کہ اب آپ اس باغ میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس باغ میں جو نعمتیں بھی ہیں ان کو بے تکلف کھائیں پئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ یہ درخت کیا تھا؟ کیا ویسا ہی درخت تھا جس طرح کے درختوں سے ہم واقف ہیں، یا یہ کوئی مجازی تعبیر ہے؟ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مجازی تعبیر ہے، جس طریقے سے ہم بھی بعض اوقات مجازی تعبیرات اختیار کرتے ہیں اور ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کا تعلق ان کی حقیقت سے نہیں بلکہ ان کے کسی مجازی پہلو سے ہوتا ہے، اسی طرح یہ لفظ بولا گیا ہے۔ چنانچہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک تناسل کی صلاحیت رکھی گئی ہے، یہ اسی پر ایک پابندی تھی جو لگا دی گئی۔ گویا یہ کہا گیا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر انسان کے لیے آگے دوام کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرہ کے قریب نہ جانا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس نے ان کو گمراہ کرنا چاہا تو آ کر یہ کہا کہ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ میں آپ کو ایک ہمیشگی کے درخت کی خبر دیتا ہوں، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، اور ایک ایسی بادشاہی کی خبر دیتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس شجرہ تناسری سے ممکن ہوا ہے کہ انسان جب اپنے لیے مقاربت کے ذریعے سے اپنی اولاد پیدا کرتا ہے تو گویا اپنے دوام اور اپنی ہمیشگی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت مجازی اسلوب میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے اندر جو جنسی دائیات رکھے گئے ہیں ان پر اس وقت پابندی لگا دی گئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم میاں بیوی کے مابین بھی رمضان کے مہینے میں اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ انانیت کے بعد جو دوسرا بڑا امتحان پیش آنے والا ہے وہ در حقیقت اسی جنسی جبلت کے راستے سے پیش آنے والا ہے۔ گویا دو چیزوں پر انگلی رکھ کے بتا دیا گیا کہ ایک انانیت ہے جو اس کے امتحان میں ناکامی کا باعث بنے گی، ایک جنسی دائیات ہیں جن پر اگر وہ کنٹرول نہیں کرتا اور انہیں بکٹوٹ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اس امتحان میں ناکامی کا باعث بنیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے اسے روکا اور کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو کر رہو گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن اب شیطان سامنے آیا اور اس نے طرح طرح کی ترغیبات سے آدم کو اس سے پھسلانے کی کوشش کی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے وہ کچھ کروا کے چھوڑا کہ جو وہ کروانا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب تمہیں اس باغ سے باہر نکل کر دنیا میں زندگی کی ابتدا کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے
فرشتوں کے سجدہ کرنے کے حکم سے آدم پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ انانیت کس طریقے سے اس کے لیے رسوائی کا باعث بن سکتی ہے، اور اس دوسرے امتحان سے جو آدم کا امتحان ہوا یہ بات واضح کر دی گئی کہ جنسی جبلت کس طریقے سے اس کے لیے مذلہ قدم ثابت ہوگی۔ گویا پہلے مرحلے میں فرشتوں کا امتحان کیا گیا تاکہ ایک برتر مخلوق کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کو کبھی انانیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور تکبر وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس کے حق کو ماننے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ ابلیس اسی میں مبتلا ہوا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور اس دوسرے امتحان سے جو آدم کا امتحان ہوا اس پر یہ واضح کر دیا گیا کہ جنسی دائیات کس طریقے سے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اور شیطان کس طریقے سے یہی راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس لباس کو اتار کر ہی آدمی اپنے ان دائیات کی تسکین کرے۔ چنانچہ خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی اس نے یہی راستہ اختیار کیا، اور نتیجے کے طور پر پھر وہ باغ جس میں وہ رہ رہے تھے وہ ان سے چھین لیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ دنیا کی زندگی میں جائیں اور اللہ کی اسکیم کو پورا کریں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تب کہا گیا کہ اب اے آدم، اے حوا، اور پھر ابلیس بھی، ظاہر ہے کہ وہ بھی وہیں موجود تھا، تم سب اب دنیا میں جاؤ، یہ دنیا اب تمہارا مستقر ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی یہ تمہاری جائے قرار بھی ہے، اس میں تمہارے لیے ایک محدود مدت کے لیے زندگی کا سامان بھی ہے، جاؤ اور جا کر زندگی بسر کرو اور اپنے معاملات وہاں انجام دو۔ اب تم اس امتحان میں ڈال دیے گئے ہو۔ گویا ایک مقام پر رکھ کر انہیں امتحان کی نوعیت سمجھائی گئی، اور پھر دنیا میں ان کو جانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ جائیں۔ آدم کو احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور جب آدم کو احساس ہوا اس سے غلطی ہوئی ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت قریب آتی ہے اور وہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدم نے یہ کلمات سیکھ لیے تو اللہ اس پر مہربان ہوا اور اس نے اس پر کرم فرمایا اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے ان آیات کو جس طریقے سے اردو زبان میں منتقل کیا ہے، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور پھر وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔